وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو اور میرے دوستو، عزیزو، آج جمعے کا دن ہے اور آج ہم نے جمعے کی نماز ادا کی ہے، اور ہم اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ بابرکت مہینہ بھی عطا کر دے گا اور ہم رمضان المبارک کی رحمتوں کو، مغفرت کو اپنے دامنوں میں سمیٹ سکیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے دوستو، جس مملکت کے اندر، جس شہر کے اندر میں اور آپ رہتے اور بستے ہیں، ایک عرصہ دراز سے مسائلستان بنا ہوا ہے، وہ کراچی کہ جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، جو ٹیکس دیتا ہے، اربوں روپے ٹیکس دیتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا کوئی شہر ہے تو وہ صرف اور صرف شہر کراچی ہے۔ صنعتیں اور جگہ بھی موجود ہیں، زراعت اور جگہ بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ٹیکس کے حوالے سے یہ صرف شہر کراچی ہے جو ٹیکس دیتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے۔ شہر کراچی ٹیکس دیتا ہے تو صوبائی حکومت چلتی ہے، اس کی عللے تللے چلتے ہیں۔ لیکن جب اتنا زیادہ ٹیکس دینے والا شہر، اس کی حالت دیکھتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہے کہ نہ اس کو پانی ملتا ہے، نہ بجلی ٹھیک سے ملتی ہے، نہ سڑکیں اس کی بنتی ہیں، نہ اس کا سیوریج کا نظام بہتر کیا جاتا ہے۔ شہر ہے کہ جو کھنڈر کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے، اسے موہنجو دڑو بنا دیا گیا ہے۔ اس شہر کراچی کے اندر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس کو پیرس بنا دیں گے، ہم اس کو فلاں اور فلاں بنا دیں گے۔ ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ پیرس کراچی کو نہ بناؤ، ہمیں پرانا کراچی لوٹا دو، وہ کراچی جو نعمت اللہ خان کا کراچی تھا، جب سڑکیں بھی تعمیر تھی، جب پانی بھی موجود تھا، جب بجلی بھی موجود تھی، جب ٹرانسپورٹ بھی موجود تھی۔ تم ہمیں پیرس نہ دو، تم ہمیں کراچی ہی دے دو، وہ کراچی جو خوشیوں والا کراچی تھا۔ لیکن میرے بھائی اور میرے دوستو، اب تو عالم یہ ہے کہ حکومتیں میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کر کے احتجاج کی ترغیب دیتا ہو۔ حکومتوں کے پاس اختیار ہوتا ہے، حکومتوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ تو مسئلے حل کیا کرتے ہیں۔ لیکن ہماری انوکھی حکومت ہے، پاکستان کی انوکھی حکومت ہے، صوبہ سندھ کی ایک انوکھی حکومت ہے جو احتجاج کرتی ہے۔ احتجاج تو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، کبھی پانی کے لیے، کبھی بجلی کے لیے، کبھی سڑکوں کے لیے، کبھی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، کبھی ٹرانسپورٹ کے لیے، کبھی ناظرہ آفس کے باہر شناختی کارڈ نہ بننے پہ احتجاج کرنے کا حق تو عوام کو حاصل ہے۔ اگر یہ حکومتیں ہی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہیں صوبائی حکومت احتجاج اور لانگ مارچ کرتی ہو، کہیں وفاقی حکومت کرتی ہو، تو پھر عوام سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، ہم کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ہم کس سے التجا کریں، ہم کس سے پانی اور کس سے بجلی، کس سے ملازمتیں اور کس سے اپنے بچوں کی تعلیم اور کس سے علاج معالجہ مانگے۔ یہاں تو حکومتیں ہی احتجاج کر رہی ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، گزشتہ 2 مہینوں سے مستقل جد و جہد کر رہے ہیں اس تیسا ٹاؤن کے لیے، خدا کی بستی کے لیے، کہ یہاں کے لوگوں نے آخر کیا جرم کیا ہے۔ یہاں کے لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی حکومتوں کو، اداروں کو ٹیکس دیتے ہیں، بھاری بل بھرتے ہیں، پھر یہاں پانی کیوں نہیں آتا؟ یہاں پانی لانا ہو تو ٹینکر کے ذریعے سے آتا ہے، وہ جو کہیں 1500 سے لے کے 6000 اور 10,000 تک کا ٹینکر مل رہا ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے حکمرانوں سے کہ یہاں پہ رہنے والے جن کی اوسط آمدنی بھی 10-15 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے، کھانا پینا دے یا پانی بھی خریدیں، 4-4 ہزار روپے کا ٹینکر کون خرید سکتا ہے؟ اس لیے جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے، جماعت اسلامی یہ کہتی ہے، عوام کو یہ بات کہنا چاہتی ہے کہ تم گھروں سے نکلو گے، تم احتجاج کرو گے، اپنا حق مانگو گے، اپنے حق کے لیے باہر نکلو گے تو تمہیں حق ملے گا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو،
بہت سارے ہمارے ہی جیسے لوگ، بہت سارے سادہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، احتجاج کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا، ان مظاہروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر نہ ہوتا تو آج ہم نے آج سے 4 دن پہلے یہاں پہ مظاہرے کا اعلان کیا تھا، یہاں پہ احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ ایک طویل عرصے سے خدا کی بستی کے اندر پانی نہیں آ رہا تھا، 2 دن پہلے یہاں پانی آنے شروع ہو گیا ہے۔ ان کو خلبلی مچتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لولی پمپ دیتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی احتجاج ہو، کوئی لوگ منظم ہونے لگے تو پھر ان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ پانی تو آیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ پانی وقتی طور پہ دیا گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پورے شہر کے اندر، جس طرح نعمت آباد، جس طرح گلبرگ، جس طرح ناظم آباد کے اندر اور جگہ جگہ پورے، چاہے وہ گلشن اقبال اور جوہر کے علاقے ہوں، وہاں ہفتے میں 3 دن پانی دیا جاتا ہے، لوگوں کو پانی کا کوئی مسئلہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح تیسر ٹاؤن کا، خدا کی بستی کا بھی حق ہے کہ یہاں پر بھی پانی کا پورا نظام دیا جائے، بتایا جائے کہ کون کون سے دن ہیں کہ جس پہ پانی آئے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کم سے کم 2 دن ہفتے میں پانی دیجئے تاکہ لوگ پانی کا مسئلہ حل ہو سکے۔ اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی اگر تم عوام کو ستاؤ گے، پانی کو بند کرو گے، تو پھر ہم بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ روزہ رکھ کے سونے کا نہیں، پھر جد و جہد کا مہینہ بن جائے گا، پھر باہر نکلنے کا مہینہ بن جائے گا ایمان اور تقوی کی قوت سے۔ پھر ان سارے ظالم حکمرانوں اور ظالم سرکاری اہلکاروں، چاہے وہ واٹر بورڈ کے ہوں یا کے الیکٹرک کے، وہ نادرا کے ہوں یا صحت کے اداروں کے، پھر ان سب کے خلاف انشاءاللہ جمع ہوں گے، بہت بڑا احتجاج کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ اگر تم ہمارا حق مارو گے، تم ہمارا حق نہیں دو گے، تو پھر تم بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکو گے۔ الحمدللہ مستقل جد و جہد کر رہے ہیں، اور یہ مسئلہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری بستی کا مسئلہ ہے، یہ خدا کی بستی کا مسئلہ ہے، یہ تیسر ٹاؤن کے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پانی کی قلت ہے، پانی کم ہے، تو پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ ٹینکروں کو پانی کہاں سے مل جاتا ہے، وہ کیسے پانی لے کے نکلتے ہیں؟ وہ تم نے تو ایک دھندا بنا لیا ہے کہ پانی کو بیچتے ہو، نلکوں کے ذریعے سے پانی نہیں دے سکتے، نالیوں کے ذریعے سے پانی نہیں دے سکتے، لیکن ٹینکر مافیا کو پانی ملتا ہے، وہ پانی بیچتے ہیں، اور اس پانی کو بیچنے کے اندر صرف کچھ لوگ نہیں، ہمارے وہ ادارے کہ جن کو یہاں اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ کراچی کے امن و امان کو بہتر کریں گے، وہ کراچی کے اندر امن قائم کریں گے۔ رینجرز کی بات کر رہا ہوں، اس نے بھی ہائی ٹینٹ چلانے شروع کر دیے ہیں، ہزاروں روپے وصول کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ ڈاکوؤں سے تو شہر کراچی کے لوگوں کو ریلیف نہیں دلوا سکے، آپ سے بات کی جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیس کا مسئلہ ہے، پولیس سے بات کی جائے تو وہ کہتی ہے ہمارے پاس نفری نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، گاڑیوں کے اندر پیٹرول نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی بیچنا ہو تو پھر سارے ایک ہی لائن میں نظر آتے ہیں، ایک ہی حمام میں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی سازش شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ قبول نہیں کی جائے گی، اور تیسر ٹاؤن تک، خدا کی بستی تک جو پانی آتا ہے، جگہ جگہ ناجائز ہائی ٹینٹ بنے ہوئے ہیں، غیر قانونی ہائی ٹینٹ بنے ہوئے ہیں، ان سب کو ختم کیا جائے۔ یہ واٹر بورڈ کا ادارہ بھی جانتا ہے، یہ رینجرز بھی جانتی ہے، پولیس بھی جانتی ہے کہ کہاں کہاں پانی کس طرح غیر قانونی طور پہ بیچا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لو، ہمارے صبر کا امتحان نہ لو، یہ عوام نکلے گی،
نکلے گی تو پھر سب کو وہاں لکھ کے لے جائے گی۔ اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر خدا کی بستی میں 2 دن پہلے پانی کھولا گیا ہے تو اب اسے بند نہیں ہونا چاہیے، اب اسے جاری رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم سے وعدہ کیا گیا، ہم سے کہا گیا کہ آپ کوئی بڑا احتجاج نہ کرے، 63 ٹاؤن کو پانی 28 تاریخ کو مل جائے گا۔ 28 کا وعدہ کیا گیا لیکن وعدہ وفا نہیں ہوا۔ یہ کرپٹ جھوٹے بدکار لوگ انہوں نے کہاں وعدے پورے کر سکتے ہیں؟ یہ تو سیدھی بات نہیں سمجھ میں آتی جب تک احتجاج نہ ہو، جب تک عوام جمع نہ ہو جائے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، ان سارے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بابا ہم بھیک نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے، پانی کی بھیک نہیں مانگتے، تعلیم کی بھیک نہیں مانگتے، بجلی کی بھیک نہیں مانگتے، شناختی کارڈ کی بھی بھیک نہیں مانگتے۔ ہمارا حق ہے جو ہم مانگتے ہیں، ہمارا حق سیدھے طریقے سے نہیں دو گے تو پھر انگلی ٹیڑھی کرنا بھی آتی ہے، پھر اداروں کا گھیراؤ کرنا بھی آتا ہے، پھر عوام کو مجتمع کر کے جدوجہد کا خوگر بنانا بھی آتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہو، بار بار تاریخیں دیتے ہو، بار بار وعدے کرتے ہو اور وہ وعدے وفا نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے وعدے وفا نہ کیے گئے تو اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ پھر ہم نکلیں گے اور جا کے ہائی ٹینٹ پہ قبضہ کر لیں گے، پھر چاہو گولیاں چلاؤ، چاہو لاٹھیاں چلاؤ، ہم کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک پھر 63 ٹاؤن کو پانی نہیں ملے گا، خدا کی بستی کو پانی نہیں ملے گا۔ پانی ملے گا تو سب کو ملے گا، نہیں ملے گا تو پھر کسی کو نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے میرے دوستوں، میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاؤں، ایک ہی مثال بتاؤں کہ آپ فور کے چرنگی سے سارے لوگ گزرتے ہیں کہ نہیں گزرتے؟ گزرتے ہیں۔ کتنے لوگ گزرتے ہیں فور کے چرنگی سے؟ یہ فور کے چرنگی کی تاریخ بھی آپ کو پتا ہوگی۔ 5 سال سے کھنڈر بنی ہوئی تھی، وہاں پہ حادثات ہوتے تھے، ٹریفک جام ہوتا تھا، اور جب ہم نے انتظامیہ سے بات کی تو ایک کہتا تھا یہ سائمہ عربین ولاز والے بنائیں گے، پھر کہتے تھے یہ کراچی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنائے گی، وہ ان کے پاس جاؤ تو وہ کہتے تھے کہ یہ گرین لائن والے بنائیں گے، گرین لائن والے کسی اور کی طرف ہمیں بھگاتے تھے۔ بالآخر ہم نے کاغذ نکلوائے، ریکارڈ نکلوایا، اور پھر جا کے گرین لائن کے ایم ڈی کے پاس بیٹھے، اس کو بتایا کہ یہ کاغذ ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ گرین لائن بس کا جو منصوبہ ہے اس کے اطراف کی جتنی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ ہوں گی، اس منصوبے کی بننے کی وجہ سے اس کو اثر نو تعمیر کرنا، اسے بنانا، ان چرنگیوں کو بنانا، ان سڑکوں کو بنانا، یہ سارا آپ کے ذمہ ہے، اس کاغذ میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو آج تک ہمیں نہیں پتا چلا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ناگن چرنگی بنائی، آپ نے پاور ہاؤس چرنگی بنائی، آپ نے 5 اسٹار چرنگی بنائی، آپ نے KDA چرنگی بنائی، تو یہ آخر 4 کے چرنگی نے کیا جرم کیا ہے؟ یہاں لوگ کیوں ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں؟ یہاں لوگ کیوں اب حادثات کا شکار ہوتے ہیں آپ کی نااہلی کی وجہ سے؟ پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جماعت اسلامی ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ 4 مہینے تک مستقل جد و جہد کی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ منصوبہ جس کے پیسے کھا چکے تھے، جس کے پیسے بٹ چکے تھے، لیکن دباؤ کی وجہ سے، عوامی بیداری کی وجہ سے، لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے الحمدللہ اس 4 کے چرنگی تعمیر ہو چکی ہے۔ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ ایسے نہیں ہوئی
یہ اسی طرح کے احتجاج ہوئے ہیں، بار بار احتجاج کیا ہے، حکام بالا تک پہنچے ہیں، سوشل میڈیا پہ چلایا ہے، الیکٹرانک میڈیا کو لے کر آئے ہیں اور اس ایشو کو زندہ کیا ہے، سارے کرپٹ چہروں کو نمایاں کیا، تو پھر ہی وہ مسئلہ حل ہوا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نکلو گے تو مسئلہ حل ہوگا، گھروں میں بیٹھو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کھا جائیں گے، سب کھا جائیں گے۔ ایک چور دوسرے کو کہتا ہے کہ وہ چور ہے، وہ چور اس کو چور کہتا ہے، یہ چور اس کو چور کہتا ہے، اسی طرح کا ہمیں چکر دیتے ہیں، لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی چکر میں نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ اس پانی کی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ آپ ساتھ دینے کو تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ تیار ہے؟ تیار ہے؟ تیار ہے؟ تیار ہے؟ تیار ہے؟ انشاءاللہ ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جماعت اسلامی بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ایک بات واٹر بورڈ سے بھی کہ نہ ہم پی ٹی آئی ہیں، نہ ہم پیپلز پارٹی ہیں، اور نہ ہم ایم کیو ایم ہیں، ہم جماعت اسلامی ہیں۔ ہم نہ بکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، اور نہ ڈرتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگ احتجاج کرتے تھے، ان کی جیبیں گرم ہو جاتی تھی، ان کی جیبیں گرم ہوتی تھی، عوام کو عوام کے حال پہ چھوڑ کے، عوام کو عوام کے حال پہ چھوڑ کے وہ رفو چکر ہو جاتے تھے۔ لیکن انشاءاللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن آپ سے یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جماعت اسلامی اور اس کے چند کارکنان وہ کھڑے ہوئے احتجاج کرتے رہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ مسئلہ صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس پوری بستی کا مسئلہ ہے، یہ کراچی کے بہت بڑے علاقے کا مسئلہ ہے کہ جس کا پانی حق ہے اور اس کو حق نہیں ملتا۔ تو جو محروم ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کو نکلنا ہوگا، جد و جہد کرنا ہوگی، جد و جہد کریں گے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو قانون کے دائرے سے باہر ہو۔ لیکن اگر ہمارا حق مارا جائے گا تو احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے، چھوٹا احتجاج کریں گے، بڑا احتجاج کریں گے، ادارے مساجد کے باہر کریں گے، سڑکوں چوکوں چوراہوں پہ کریں گے، اور پھر اگر ضرورت پڑی تو واٹر بورڈ کا دفتر بھی دور نہیں ہے، اس کے باہر بھی جا کے بیٹھ جائیں گے اور انشاءاللہ اپنا حق لیں گے۔ یہ ابھی ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ صوبائی اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی نے 29 دنوں تک دھرنا دیا۔ پہلا دن تھا، ایک وزیر پورے پاکستانیوں کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ یہ لوگ ایک دن تو کیا زندگی بھر بیٹھے رہیں تو قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ ایک سیٹ والے ہیں، یہ ایک سیٹ والے ہیں، ان کی کون سنے گا۔ اور مجھے اس دن وہ میرے برابر میں کھڑے تھے اسٹیج پہ، جس دن وہ دھرنے میں آئے، وہ معاہدہ کرنے آئے، وہ بیٹھنے نہیں لیٹنے کے لیے آئے، اور آ کر انہوں نے جماعت اسلامی کی 29ویں شب میں 29 دنوں کے بعد آ کے ساری شرائط معاہدہ تحریری معاہدہ کر کے منظور کر لی۔ اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم احتجاج صرف نمائشی احتجاج ہے تو یہ نمائشی احتجاج نہیں ہے، یہ اپنے حق کے لیے ہے، انشاءاللہ حق لیں گے۔ اور